اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا روزے کا، تو اس لیے پیار کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، یا پھر چونکہ روزہ دشوار تھا رکھنا اور عقل اسے عبادت تسلیم نہیں کرتی تھی کہ بھوکا رہنا کس طرح عبادت ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں جو ہمارے ہو چکے ہو، ہم ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم مومن ہو، تم وفادار ہو، تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ عقل کی بات سنو، بلکہ جو ہم حکم دیں اس کو تسلیم کر لو۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھیں نا، اگر ایک ٹیچر، ایک استاد اپنے طالب علم کو پڑھائے، کچھ بات بتائے، تو وہ پوچھتا ہے آگے سے سوال کہ استاد جی یہ کیا بات ہے، یہ کیوں اس طرح ہے۔ لیکن جب ایک افسر کو، فوج والے کو، پولیس والے کو، کسی محکمے والے کو آرڈر آ جائے تو وہ پھر پوچھتا نہیں ہے کیوں دیا گیا، فوری اس پر عمل کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جہاں عشق سلطان ہوتا ہے نا، جہاں عشق بادشاہ ہوتا ہے، پھر وہاں عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں جو ہم نے تجھے حکم دے دیا ہے، تم لوگوں کو ہم نے جو حکم دے دیا ہے، چاہے وہ سخت ہو چاہے وہ نرم ہو، اس پر عمل کر جاؤ۔ اور محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پھر وہاں عشق سلطان بن جاتا ہے، وہاں عشق بادشاہ بن گیا ہے، تو اب عشق کا، محبت کا یہی تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو۔ یا الہی کیا فرما رہے ہیں؟ تو رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، کتبہ لکھا گیا، اور کتبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یعنی پتہ چلا کہ یہ آج 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ روز ازل سے ہی یہ روزے جو مسلمانوں پر فرض ہونے تھے وہ لوح محفوظ پر لکھ دیے گئے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے کتبہ لفظ استعمال کیا، کتب علیکم الصیام۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عاشوراء کا روزہ نہیں ہے، یہ 13ویں 14ویں 15ویں چاند کے روزے نہیں ہیں، بلکہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے باقی جتنے بھی روزے تھے وہ منسوخ ہو گئے، صرف رمضان کے روزے ہی فرض۔ آگے جو لفظ ہے رب تعالیٰ نے جو فرمایا آیت میں، وہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، اس بھول میں مت آ جانا، کیونکہ روزہ رکھنا دشوار تھا انسان پر، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور رکے رہنا گناہوں سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس بھول میں مت آ جانا کہ یہ صرف ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، بلکہ تم میں سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام آپ ہر چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آپ روزہ رکھتے تھے، ان 3 دنوں کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتی تھی، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں وہ روزہ رکھا کرتی تھی، انہوں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تمام ان کے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی روزے رمضان ہی کے فرض تھے۔ اور یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ 30 روزے چھوڑ کر اپنے اوپر صرف ایک عاشوراء کا روزہ فرض کر لیا، خود ہی آپ ہی گھڑ لی باتیں، یعنی انہوں نے صرف ایک محرم کا روزہ فرض کر لیا۔ اور عیسائیوں نے یوں کیا کہ انہوں نے، کیونکہ رمضان جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ قمری مہینے ہوتے ہیں نا، چاند والے مہینے، کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں، اب انہیں جب سردی ہوتی تو پھر تو انہیں آسانی ہوتی تھی، لیکن جب اب گرمی آ گئی تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے صرف یعنی سورج شمسی تاریخ کے مطابق انہوں نے اپنے پر روزے فرض کر لیے اور 20 بڑھا دیے عیسائیوں نے، 30 کی بجائے انہوں نے 50 کر لیے، لیکن جو یعنی تھے 30 ہی روزے فرض، عیسائیوں پر بھی 30 تھے، یہودیوں پر بھی 30 تھے،
اس لیے رب نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم پر پہلے لوگوں پر فرض تھے، یہ صرف تم پر فرض نہیں تھے، تم میں سے پہلی قومیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے چینجنگ کر لی خود ہی، رب کے حکم کے بغیر ہی۔ رب نے فرمایا تم نے چینجنگ نہیں کرنی ہے، کیونکہ تمہیں میرے پیارے حبیب نے طریقہ بتا دیا ہے، ہمیں تو حضور نے جو طریقہ بتا دیا ہم اس پر چلیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم میں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، اور آگے کیا فرمایا؟ اے اللہ، عرض کی بندے نے کہ اللہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، پتہ بھی چل گیا کہ پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا، ثواب کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی حکمت یہ ہے کہ تم روزہ رکھو اور پھر تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اور جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے تو پھر جنت اس کا اجر بن جاتا ہے، جنت اس کا بدلہ بن جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ پرہیزگار ہے، ایک بندہ ہی پرہیزگار ہو گیا، ایک بندہ ہی نیک ہو گیا، تو پرہیزگار کی تو کیا بدلہ ہے؟ پرہیزگار کے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ تو روزے یعنی یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے ایمان والو، ہم تم کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس سے پرہیزگاری ملتی ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس بھول میں مت پڑ جانا کہ صرف تم پر ہیں، بلکہ تم میں سے پہلے لوگوں پر بھی تھے۔ تم روزہ رکھو تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم پر پرہیزگاری آ جائے گی، تمہیں نیکوکاری حاصل ہو جائے گی۔ یہ رب تعالیٰ